أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو امتحان ہوئے ہیں اس سے پہلے کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ بات موصولات کی چل رہی تھی. کائے کی چل رہی تھی؟ ویسے عمومی بحث کائے کی چل رہی تھی. اصل بحث کائے کی ہے؟ معارف. اصل بحث کائے کی اساس حساب معارف کی. معرفہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں انہی میں گناتے گناتے ایک تھا موصول. موصولات کے بارے میں بتایا کون کون سے ہیں. مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے. پھر من موصولہ کے بارے میں بتایا، مائے موصولہ، پھر الف لام موصولہ کے بعد بات موصولات کی کر کے اب صلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ موصول اگر ہے تو اس کا صلہ بھی آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں وہ کلھا. یہ موصولات آپ دہرائے ہوں گے، میں یاد ہو میں نے پڑھائے تھے، لکھے ہوئے ہوں گے آپ کے پاس. کون؟ الذی مذکر مفرد کے لیے، اللذان اللذین حالت نصبی میں، اللذین حالت رفعی میں، اللذان مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے اللتی ہے، اللتان حالت رفعی، اللتین حالت نصبی، اور ہاں وہی اور تھی. یہ سب چیزیں گنائے تھے، من، ما، الف لام موصول وغیرہ. اب ان سب موصولات کا وکلھا تمام کے تمام موصولات یلزمو لازم ہے بعدہ ان کے بعد. کس کے بعد؟ موصول کے بعد صلہ. صلہ لازم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صلہ علی ضمیر لائق مشتملہ وکلھا یلزم بعدہ صلہ علی ضمیر لائق مشتملہ. تمام کے تمام موصولات ان کے بعد صلہ کا لانا لازم ہے، ضروری ہے. اور وہ صلہ علی ضمیر لائق مشتملہ ایسے ہونا چاہیے تھا اس میں. یہ کس طریقے سے؟ بعدہ صلہ مشتملۃ علی ضمیر لائق، ایسے ہونی چاہیے تھی عبارت. یہ شعر کی وجہ سے ایسے کیا گیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ایسے ہوگا وَكُلُّ الْمَوْصُولَاتِ يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَةٌ مشتملۃ علی ضمیر لائق. تمام موصولات ان کے بعد صلے کا لانا ضروری ہے، اور وہ صلہ مشتمل ہوتا ہے ایک ضمیر پر، یعنی اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے لائق بالموصول، یعنی مطابق موصول سے مطابق ہوتی ہے. کس چیز میں مطابقت رکھتی ہے؟ ہم آہنگی. مطابقت یعنی ہم آہنگی کس چیز میں مطابقت رکھتی ہے؟ افراد و تذکیر میں. افراد و تذکیر ان دونوں کے علاوہ، افراد کے علاوہ تثنیہ اور جمع، تذکیر کے علاوہ تانیث، ان چیزوں میں. یعنی اگر موصول مذکر ہے تو صلہ بھی، صلے کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ بھی مذکر. موصول اگر مؤنث ہے تو صلے کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ بھی مؤنث. موصول اگر مفرد ہے، مثال کے طور پر الذی یا اللتی، مفرد ہے نا، الذی اور اللتی، مذکر مؤنث کا فرق ہے، تو صلے کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی مفرد. اگر موصول تثنیہ ہے یا جمع ہے تو موصول کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ بھی تثنیہ یا جمع ہوگی، مطابق ہوگی، ہم آہنگی رکھے گی اس سے. اب بات ہو گئی اس کی کہ صلے کا لانا ہر موصول کے لیے ایک صلہ ہوتا ہے. عبارت دیکھیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صلہ ہوگا کیا؟ یہ تو بتا دیا صلہ ہوگا، تمام موصولات کے بعد ایک صلہ آئے گا، صلے میں ایک ضمیر ہوگی جو اس کے مطابق ہوگی موصول کے. لیکن یہ تو انہوں نے تو یہ بتایا کہ موصول کے بعد ایک صلہ آئے گا. یہ صلہ ہے کون سی چیز صلہ واقع ہوگی، یہ بات اب بتائیں گے. دیکھیے عبارت دیکھیے وَكُلُّهَا أي كُلُّ الْمَوْصُولَاتِ يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَةٌ عَلَى ضَمِيرٍ يُسَمَّى الْعَائِدُ. وَكُلُّهَا أي تفسیر یا تفسیر کر رہا ہے کلھا، اس کے تمام کے تمام، کس کے؟ کل الموصولات، یعنی تمام کے تمام موصولات یلزمو لازم ہے، ضروری ہے، بعدہ اس کے بعد، یعنی موصول کے بعد صلہ، صلے کا لانا علی ضمیرین، جو وہ صلہ کے جو علی ضمیرین لائقین، ضمیر یعنی
युसम्मल आयद, और ज़मीर को क्या कहा जाएगा? आयद, आयद कहा जाएगा। लाइक़िन बिल मौसूल, और वो ज़मीर जो होगी वो हमआहंगी रखेगी, हमआहंगी मौसूल से, यानी मुताबिक होगी मौसूल से। इन्होंने वही तफसीर, बिल मौसूल मुताबिकुन ला लहू, उसी उसके मुताबिक होगी। किस चीज़ में? इफ़रादन व तज़कीरन व गैरहुमा, इफ़राद तज़कीर इन दोनों के अलावा, यानी इफ़राद तस्निया जमा, तज़कीर व तानीस, इनमें मुताबिकत रखेगी। मुश्तमला यानी मुश्तमल होगी, यानी वो सिला मुश्तमिल होगा एक ऐसी ज़मीर पर कि जिसको आयत कहते हैं, और वो ज़मीर मुनासिबत रखती होगी, मुताबिक होगी मौसूल से, इफ़राद और तज़कीर तानीस और तस्निया जमा में। अब बात मौसूलात की हुई, लेकिन उसमें माए मौसूला और मने मौसूला भी तो है। वयजूज़ु फी ज़मीर मन व मा मुराअतुल लफ्ज़ वल माना, लेकिन जो मने मौसूला और माए मौसूला है उसके बाद जो सिला आता है, उस सिले में जो ज़मीर होगी, उसकी ज़मीर में, मन और माँ की ज़मीर में जायज़ है कि आप लफ्ज़ की रियायत कर लें चाहे माना की। जिस चीज़ की रियायत करेंगे उस एतबार से ज़मीर लाएंगे। मसलन अगर आप कहें मन, तो इसके लिए आप लफ्ज़ की रियायत किए तो मुज़क्कर ले आइए। माना की रियायत करें, मैं कहूँ मन जो है वो लेडीज़ के लिए कह रहे हैं, मेरे पास वो लड़की आई, मनिल्लती या मनिल्लती मसलन, तो अब ये या मनिल्लती कह रहा हूँ, लगता तो खुद मन के जो है वो हम लाना चाह रहे हैं, और उसके माना एक लेडीज़ के हैं, मसलन मोन्नस के हैं, तो आप उसकी रियायत कर लीजिए माना की, और ज़मीर ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे आइए, आगे क्या कह रहे हैं? आगे की इबारत क्या है, पढ़ें। हाँ, अभी ये सिला क्या होगा बता दिया, सिला आएगा, लेकिन ये सिला क्या होगा ये आप बता रहे हैं। व जुमलतुन औ शिबहुमा अल्लज़ी वुसिल बिही कमन इंदिल्लज़ी इब्नुहु कुफिल, ठीक है। व जुमलतुन जुमला, औ शिबहुहा, शिबहुमा गलत हुआ, शिबहुहा, शिबहो हाँ उसके शबीह, जुमला और जुमला और शिबे जुमला, जुमला और शिबे जुमला। शिबे जुमला किसको कहते हैं? आप सर पे मुकद्दमाती से पढ़ते चले आ रहे हैं सर। शिबे जुमला में आ जाएगा जार और जार, लेकिन यहाँ पर जार और ज़र्फ वही आएगा जो ताम हो। आगे बताएंगे इस बात को। जुमला और शिबे जुमला अल्लज़ी वसिल बिही, जुमला और शिबे जुमला के जिसके जरिए से सिला लाया जाता है, जैसे मन इंदिल्लज़ी इब्नुहु कुफिल। आगे देखिए फिर शायद वो है मिसाल, आगे देखें अब क्या कहते हैं। व जुमलतुन खबरियतुन, जुमला जो है वो सिला वापस सिला लाया जाएगा जुमले के जरिए से, लेकिन जुमला कौन सा जुमला? खबरियतुन, जुमला जो है वो जुमला खबरिया सिला लाया जाएगा। खालियतुम मिन माना ताज्जुब, और साथ साथ उसमें ताज्जुब के माना भी नहीं होने चाहिए, ताज्जुब के माना से वो जुमला खाली होना चाहिए। माहूदुन मानाहा, और उसके माना क्या हो? मुअय्यन, ठीक है। जी, माहूदुन मानाहा गालिबन, क्या कहना चाह रहे थे कि औ शिबहोहा, औ शिबहोहा यानी जुमला खबरिया जो कि माना ताज्जुब से खाली हो और उसके माना माहूद हो, यानी माना मुअय्यन हो। औ शिबहोहा, औ शिबहोहा यानी शिबहे जुमला कौन कौन सी चीज़ें? वह हुआ ज़र्फ़ वल मजरूर, ज़र्फ़ और मजरूर शिबे जुमला है, लेकिन इज़ा काना ताम है, जबकि ये दोनों ज़र्फ़ और मजरूर ताम हों, यानी इस्तक़र्रा इनका मुताल्लिक़, ये मुताल्लिक़ मुस्तक़र्रा के। अल्लज़ी, और वो हस्फ़ होता है इस्तक़र्रा। अल्लज़ी यानी जुमला और शिबे जुमला, अल्लज़ी वो है कि वो सिलल मौसूल, जो मौसूल का सिला लाया जाता है बिही इनके ज़रिए से, जुमला और शिबे जुमला के ज़रिए से। जैसे बिही, जैसे मन क्या है? मौसूल है, मुब्तदा है। इंदी में इंदी इसका सिला है, और अल्लज़ी इब्नुहु कुफिल जो ऊपर दे रखा है, अल्लज़ी वो है इसकी खबर, और खुद मौसूल है, इब्नुहु कुफिल
اس کی صلہ ہے اور ابن میں ہو جو ہے وہ اس کی کیا ہے عائد ہے. اب یہاں دے رکھے ہیں من عندی اور الذی فی الدار, دو مثالیں کیوں دی, من عندی اور الذی فی الدار, وہاں تو نہیں تھی شعر میں, تاکہ یہ آپ کو بتا سکیں من عندی ظرف کی مثال, الذی فی الدار مجرور کی مثال, الذی ابنہ کفل. تو یہاں پر الذی خبر ہے اور اس کا صلہ اور موصول ہے, صلہ ابنہ کفل ہے. من موصولہ تھا من عندی میں اور عندی صلہ تھا, یا الذی فی الدار میں الذی موصول فی الدار صلہ ہے. وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ الْوَاقِعَانِ صِلَةً بِاسْتَقَرَّ مَحْذُوفًا وُجُوبًا. ظرف اور مجرور جو کہ صلہ واقع ہو رہے ہیں یہ کیا ہوں گے, یتعلق باستقرہ, متعلق ہوں گے یہ استقرہ کے, محذوفاً وجوباً. کون استقرہ؟ مستقرہ کے جس کا حذف کرنا واجب, وہ محذوف واجب وجوب کیا ہے محذوف, وجوباً محذوف ہے وہ. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے. اب اس کے بعد کیا, وصفۃ صریحہ. یہ بات موصول کے صلے کی ہو گئی کہ جملہ اور شبہ جملہ صلہ لایا جاتا ہے, لیکن اب الف لام موصول ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الف لام کا صلہ کیا ہوتا ہے. الف لام موصول بھی تو ہوتا ہے, وصفۃ صریحۃ صلۃ ال وقونھا بمعرب الافعال قل, یعنی صفۃ صریحہ, صفت صریح. صفت صریح کسے کہتے ہیں؟ صفت یعنی یہاں مراد اس میں فاعل اس میں مفعول ہے. صفت صریحہ یعنی جو صفت میں روشن اور واضح ہیں, اب اس میں اسمیت اس پہ غالب نہ آئی ہو, اس کے اوپر اسمیت غالب. مثال کے طور پر آپ کا کیا نام ہے؟ شاہد. اب یہ شاہد اگر آپ لغت میں ویسے جا کے دیکھیں صرفی اعتبار سے, شاہد اس میں فاعل ہے گواہی دینے والا, لیکن اب یہ صفت صریحہ نہیں کیونکہ اب یہ اس پہ اسمیت غالب آ گئی, آپ کا نام ہے. لہذا جیسے ابتاح یہاں پہ مثال دی ہے, ابتاح یہ صفت صریحہ نہیں ہے. وصفۃ صریحۃ, صریحہ یعنی خالص الوصفیہ, صفت صریحہ کہ جو وصفیت میں خالص ہو, جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول. یہ کیا ہوتا ہے؟ صلۃ ال, الف لام کا صلہ واقع ہوتے ہیں. وقونھا, الف لام کے صلے کا ہونا, بمعرب الافعال, فعل معرب کے ذریعے, یعنی فعل معرب اس کا صلہ واقع ہو. قل کم ہے, قل سے مراد ضرورت شعری, جہاں پہ قل کی بات آتی ہے وہاں ضرورت شعری میں ہوتا اکثر. تو ضرورت شعری میں فعل, جیسے آپ آگے جا کے دیکھیں گے, اب ترضا حکومتہ, اب ترضا حکومتہ میں الف لام موصول ہے, ترضا فعل مضارع ہے. لیکن ابھی دیکھیے آگے, وصفۃ صریحۃ ای خالصۃ الوصفیہ کا اسماعیل فاعل والمفعول, اسمین تھا یہ, اسماعیل فاعل والاضافت کی وجہ سے نون حذف ہوا ہے. صفت صریحہ ای تفسیریہ ہے, تفسیر کر رہا ہے. صفت صریحہ یعنی خالصۃ الوصفیت, جو وصفیت میں خالص ہو, جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول. یہ صفت صریحہ صفت صلۃ الف لام موصول کا صلہ ہوتی ہے, بخلاف غیر الخالصہ. لیکن ایسی صفت جو غیر خالص ہے اس کے برخلاف, یعنی اس کے برخلاف صفت صریحہ الف لام موصول کا صلہ واقع ہوتی ہے, غیر خالص صفت نہیں واقع ہوتی. غیر خالص صفت کسے کہتے ہیں؟ وہی التی غلب علیہ الاسمیت, صفت غیر خالصہ یعنی وہ صفت ہے کہ غلب علیہ الاسمیت, جس کے اوپر اسمیت غالب آ گئی ہو. کل ابطح, جیسے ابطح, جیسے ابطح. ابطح اس کی اصل کیا تھی؟ ابطح کے معنی کیا تھے؟ اصل شے, ریت والا, ریت والا اس میں فاعل وہ صفت تھی, لیکن یہ ایک ایسا جگہ کہ جو ریت والی تھی اس سے مخصوص ہو گیا, یعنی مکہ اور اس کا اطراف اس کو کہا جانے لگا. اب اس پہ اسمیت غالب ہو گئی ابطح پہ, لہٰذا اب یہ صفت غیر خالص ہے, یہ الف لام کا صلہ واقع نہیں. وقونھا توصل بمعرب الافعال, وقونھا یعنی کون الف لام, الف لام موصول کا صلہ لانا, توصلو صلہ لائے جانا, بمعرب الافعال فعل معرب کے ذریعے سے. اور فعل معرب آپ جانتے ہیں فقط فعل مضارع معرب ہوتا ہے, وہ بھی کچھ حالتوں میں.
اس کے ذریعے سے وہ الفعل المضارع، انہوں نے بھی کہا دیکھیں وہ کیا ہے معرب الافعال فعل مضارع۔ کل بہت کم ہے، الف لام کا صلہ فعل معرب کے ذریعے سے لایا جانا کل بہت کم ہے، ضرورت شعری۔ اور اسی کی مثال ہے یہ ما انت بالحکم الترضى حکومتہ، الترضى میں الف لام موصول ہے، ترضى فعل مضارع ہے معرب ہے، لہذا یہ اسی کی مثال۔ لیکن انہوں نے کہا آگے کیا کہہ رہے ہیں سیوطی صاحب، وَلَيْسَ بِضَرُورَةٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، مصنف کے نزدیک یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت شعری نہیں ہے۔ کیوں ضرورت شعری نہیں ہے؟ بھائی مجبوری، ضرورت شعری نہیں، شعری مجبوری ہے، لیکن مصنف کہنا نہیں مجبوری ہے ہی نہیں، لأنه متمكن من أن يقول المرضى، اس لیے کہ یہاں پہ ممکن تھا کہ یہ کہا جائے المرضى کہہ سکتے ہیں آپ، الترضى کی جگہ المرضى کہہ لیجیے، لیکن وردا اس بات کو رد کر دیا گیا مصنف کی اس بات کو کہ کم آپ نے جو یہ کہا ہے ضرورت شعری نہیں ہے، یہاں پہ المرضى کہہ سکتے تھے، تو ان کے اوپر یہ اعتراض ہو بأنه کیا کہ اگر لو قالہ اگر ایسے کہا جاتا الترضى کی جگہ المرضى تو لوقع فی محذور، دیکھیں المرضى اگر الترضى میں ایک کم ہے یہ بات، لیکن ایک قاعدہ قانون سے ہٹ کے ایک کام ہے، اسی وجہ سے قل ہے وہ، لیکن اگر ہم اس کی جگہ المرضى کہیں تو اس سے بھی زیادہ سخت کام میں پڑ جائیں گے، اس کی مخالفت والے کام کرنے جائیں گے جو کہ غلط ہے۔ لوقع فی محظور اشد من جہت، جو ایک جہت سے نہیں، محظور اشد اس سے زیادہ سخت، ممنوع میں جو قاعدے سے ہٹ کے اس میں پڑ جائیں گے ہم، کیوں؟ من جہت عدم تانیث الوصف المسند الی المؤنث، اس لیے کہ وصف مؤنث نہیں لائی جاتی، المسند الی المؤنث جو مؤنث کی طرف جو اسناد دی جاتی ہے، لہذا اگر آپ یہاں پہ مؤنث نہیں لائیں گے، ہاں یہ المؤنث کی طرف جو صرف وہ لائی جائے گی تو پھر آپ اسے مؤنث نہیں لائیں گے، کیونکہ المرضى کہہ سکتے ہیں تو پھر مؤنث کے ساتھ تو مؤنث آنی چاہیے تھی، نہیں آئے گی تو یہ ایک اور رکاوٹ آ جائے گی، یہ بات تھی، انہوں نے یہ کہا مصنف نے البتہ اتنا مانا ہے کہ بہت کم ایسا ہے، لیکن اس مثال کو ضرورت شعری میں نہیں مانا۔ لیکن ایک اما وصلها بالجملۃ الاسمیہ، دوسری چیز کیا کہا انہوں نے، الف لام موصول کا صلہ صفت سریہ آتی ہے، لیکن بہت کم فعل معرب اور جملہ اسمیہ بہت کم، جملہ اسمیہ پہ اتفاق ہے کہ ضرورت شعری، واما وصلها بالجملۃ الاسمیہ، لیکن وصل لائے جانا الف لام موصول کا جملہ اسمیہ کے ذریعے سے، جیسے من القوم الرسول اللہ منہم، تو اس میں دیکھیے الرسول میں الف لام موصول ہے، الرسول اللہ منہم جملہ اسمیہ کے ذریعے سے لائے، یہ اب بات کائے کی آئی، ایون کما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها وصدر وصلها، صدر وصلها ہے یہ ضمیر انحذف، یعنی کیا مطلب ہوا، ایو جیسا کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہاں پر، جب معرب پر مبنی کا باب میں بات چل رہی تھی، مبنی وہ ہے جو شباہت پیدا کر لے مبنی الاصل چیزوں سے، شباہت مدنی، وہیں پر ایو کی بھی ایک بات بتائی تھی کہ ایو 4 صورتیں بنتی ہیں اس کی، کیا صورت تھی، ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت مبنی ہے، کون سی، جب ایو مضاف ہو اور صدر صلہ حذف ہو، ایو مضاف ہو صدر صلہ حذف ہو تو مبنی ہے، باقی 3 حالتیں بچتی ہیں، کیا، مضاف ہو صدر صلہ ذکر ہو، مضاف نہ ہو صدر صلہ حذف ہو، مضاف نہ ہو صدر صلہ ذکر ہو، 3 حالتیں معرب تھیں اور ایک حالت مبنی تھی، یہی کہہ رہے ہیں کہ ایو جیسا کہ پہلے گزر چکا، وہ عربت معرب ہوتا ہے، کب تک معرب ہے ایو، جب تک کہ وہ مضاف نہ ہو اور صدر صلہ اس کا حذف ہو، تب تک معرب ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا جب تک مضاف نہ ہو، یعنی اس کا مطلب مضاف ہو اور صدر صلہ حذف ہو تو اس کا مطلب مبنی ہے، اب یہی کہہ رہے ہیں ایون کما فی ما تقدم، جیسا کہ بات گزر چکی، پھر یہ کہہ رہے ہیں وقت تستعمل بالتاء للمؤنث، کبھی کبھی ایو مؤنث کے لیے تا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایتن استعمال ہوتا ہے، ایو یہ بات جیسا کہ گزر چکی، وہ عربت یہ معرب ہوتا ہے، لما تقدم فی المعرب والمبنی، جیسا کہ بات معرب اور مبنی کی بحث میں گزر چکی، کب تک معرب ہے،
ما دامت لم تضف لفظن، جب تک کہ لفظن مضاف نہ ہو اور اسی حالت میں صدر صلہ ضمیر، اس کا صدر صلہ ضمیر ہو، مبتدا ہو اور انحذف پر محذوف ہو. جب تک ایسا نہیں ہے تب تک معرب ہے، جب تک ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے، جب تک ایسا نہ ہوگا تو کیسا رہے گا، ایسا رہے گا. بِأَنْ كَانَتْ مُضَافَةً، مضاف ہو وصدر صلتها مذکورا. ایک کیا صورت بنی، مضاف ہو صدر صلہ ذکر ہو. ایک صورت یا غیر مضاف، غیر مضافت، مضاف نہ ہو صدر صلہ حذف ہو، دو حالت، یا غیر مضاف اور صدر صلہ ذکر ہو. تین صورتیں ہیں. ان تین صورتوں میں معرب ہے، باقی جو اگر یہ مضاف ہو جائے اور صدر صلہ حذف ہو جائے تو مبنی ہے. فَإِنْ أُضِيفَ، تین صورتیں بنا دی. ان تین حالتوں میں کیا ہے، ایو معرب ہے. اب مبنی والی بتا رہے ہیں، ما لم تضف کی بات توضیح دے رہے ہیں. فَإِنْ أُضِيفَت، اگر یہ مضاف ہو جائے ایو لفظاً وحذف صدر صلتها، اور اس کا صدر صلہ حذف ہو جائے، ان شرطیہ ہے نا. فَإِنْ أُضِيفَت بُنِيَت، یہ کیا ہے، یہ جواب شرط. فَإِنْ أُضِيفَت بُنِيَت، اگر یہ مضاف ہو جائے ایو اور اس کا صدر صلہ حذف ہو جائے، شرط اگر ہو جائے بنیت جواب شرط، وہ مبنی ہو. قیلا، کیوں ہوگا؟ قول یہ کیا ہے کیوں، لتعقد ہونا چاہیے تھا، لتعقد ہونا چاہیے تھا، یا اگر یہ تاکید ہے تو یہ کاف پہ تشدید نہیں ہونا چاہیے تھا. لتعقید مشابہت، اس میں لتعقد ہے، شاید یہ ٹائپنگ میں اشتباہ. لتعقد مشابہتها الحرف، اس لیے کہ اس کی مشابہت حرف سے جو ہوگی اس میں تاکید پیدا کر لے گا. کس اعتبار سے، من حیث افتقارہ الی ذلک المحذوف، جب یہ مضاف ہوگا لفظاً اور صدر صلہ حذف ہوگا تو یہ محتاج ہوگا اس محذوف کا. اور آپ جانتے ہیں افتقار اور محتاجی کس کی ہے، یہ حرف کی علام ہوا ہے، حرف کی خصوصیات میں سے ہے، حرف کی خصوصیات میں سے، لہٰذا یہ مبنی ہو جائے گا یہ بھی ایو. لیکن یہ کہہ رہے ہیں قل تو میں یہ کہتا ہوں، جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایو مبنی ہے اس لیے کہ یہ حرف سے شباہت میں تاکید پیدا کر لے گا، کیوں؟ کیونکہ اس محذوف کا کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ کا محتاج ہو رہا ہے، اس لیے ہے. تو یہ بات تو دوسری حالت میں بھی موجود ہے کہ ایو مضاف ہو اور یا ہے صدر صلہ ذکر ہو. بھائی محتاج تو تب بھی ہے، لہذا وہ حالت بھی مبنی ہونی چاہیے تھی جبکہ وہ معرب ہے. فَيَلْزَمُ عَلَيْهَا بِنَاءً، تو اس صورت میں تو اس کو مبنی ہونا چاہیے تھا دوسری حالت کو بھی، جیسا کہ بعض نے کہا ہے قیاس کرتے ہوئے اس بات کو. سید رضی نے بھی نقل کیا ہے. لیکن وَهُوَ يُرَدُّ نَفْيَ الْمُصَنِّفِ فِي الْقَافِيَةِ الْخِلَافَةِ، نفی المصنف فی القافیہ الخلافہ، مصنف نے نفی کی اختلاف کی اس کے معرب ہونے میں، اس کے معرب ہونے میں کوئی اختلاف ہے، اس چیز کی نفی کی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. ثم بناؤہ علی الضم، انہوں نے کہہ دیا بھائی اس حالت میں مبنی ہوگا، لیکن یہ مبنی پر ضم ہوگا. کیوں؟ لشبہہا بقبل و بعد، اس نے کہ شباہت پیدا کر رہے گا قبل اور بعد. کیوں؟ لأنہ حذف من کل، اس لیے کہ یہ حذف ہو گیا ہے قبل و بعد، جیسے ایسے ہی یہ ایو حذف ہو گیا ہے ہر اس چیز سے جو اس کی توضیح اور تفسیر کر رہا تھا. جیسے کیا تھا، قبل کل شیء تھا، کل سے حذف ہوا ہے، کل ہے قبل کل شے بعد کل شے، تو کل وغیرہ حذف ہوا ہے، کل وغیرہ سے حذف کر دیا گیا ہے جو کہ اس کو بیان کر رہا تھا. تو لہذا ایسے ہی اس میں ایسے حذف ہوا ہے، لہذا یہ مبنی پر ضم ہوگا کہ جب ایسے کوئی حذف ہوتا ہے تو مبنی پر ضم ہوتا ہے. مثال و بنائها فی الحالت الرابعہ، یہ اس کی مثال دے رہے ہیں حالت رابعہ جو چوتھی حالت مبنی والی کی ہے مثال. قرات الجمہور، جمہور کی نے یہ پڑھا ہے ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد، ایو پڑھا ہے مبنی، حالانکہ بعد نے ایا بھی پڑھا ہے معرب مانتے ہیں، لیکن ایو بالضم. آگے دیکھیں بعضهم یعنی بعض نحویین نے اعربا این مطلقاً اس کو معرب مانا ہے ایو کو مطلقاً یعنی ہر حالت میں، یعنی چاہے مضاف ہو صدر صلہ ذکر ہو، چاہے مضاف ہو صدر صلہ ذکر نہ ہو.
ذکر ہو یا حذف ہو، مضاف نہ ہو صدر صلہ حذف ہو، مضاف نہ ہو صدر صلہ ذکر ہو، کوئی سی بھی حال ہو تو مطلقاً مورب جانا ہے بعض نحویین نے، کل خلیل و یونسا، جیسے یہ خلیل اور یونس نے. آگے دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وَبَعْضُهُمْ كَالْخَلِيلِ وَيُونُسَا، بعض نحویین نے جیسا کہ خلیل اور یونس نے اعرب عین کو معرب جانا ہے مطلقاً، یعنی کسی بھی حالت میں، چاہے وہ مضاف ہو چاہے مضاف نہ ہو، چاہے اس کا صدر صلہ ذکر ہو چاہے صدر صلہ ذکر. وَإِنْ أُضِيفَتْ، اگرچہ چاہے یہ مضاف ہو اور صدر صلہ حذف ہو، جس حالت کو پیچھے والوں میں سب نے مبنی مانا ہے، اس حالت میں بھی انہوں نے معرب ہی مانا ہے، چاہے وہ مضاف ہو کے صدر صلہ حذف کرنا. وقت قرئ شاذن، معرب مانا ہے نا، تو جو معرب مانا ہے تو پھر اس آیت کی تفصیل کیسے کریں گے کہ ایو کیوں ہے اگر یہ معرب ہے؟ تو پھر کہا کہ قرئ شاذن، بہت کمی سے اس کو آیت سابقہ میں ایہم پڑھا گیا ہے. وَأُوِّلَتْ قرأت الضم علی الحکایہ، اور تعویل کی گئی ہے جو ضم کی جو قرأت ہے، اگر مان بھی لیا بہت کمی سے پڑھا گیا ہے، لیکن اگر ضم سے بھی پڑھا گیا ہے ضم کے ساتھ بھی تو اس کی تعویل کی ہے، یعنی وَأُوِّلَتْ قرأت الضم علی حکایت ای الذی یقال فیہ، یعنی اس میں کہا گیا ہے یقال فیہ، اس میں ایہم اشد. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے کیا کہا، ایو کی 4 صورتیں ہیں، اس میں ایک 3 معرب ہے، ایک مبنی ہے، مبنی بھی مبنی بار ضم، وجہ بتا دی. لیکن بعض نحویین جیسے خلیل اور یونس انہوں نے کہا کہ نہیں، ایو ہر حالت میں معرب ہے، جس حالت میں مبنی انہوں نے مانا ہے اور اس کی مثال یہ آیت دی ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ ایہم بھی پڑھا گیا ہے، بہت کمی سے معرب جاتا ہے. وفی ذل حذف، اور اس حذف میں، کون سے حذف میں؟ صدر صلہ کے حذف میں، کہ جو عائد ہے، صدر صلہ تو عائد ہے نا، صلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پلٹتی ہے، موصول سے مطابقت رکھتی ہے، یہ جو عائد ہے اس صدر صلہ کے حذف ہونے میں، عین، جب یہ عین غیر عین من بقیت الموصولات، یہ ایو جو ہے اس ایو جو باقی موصولات جو ہیں ان ایو سے ہٹ کے ہے، یہ ایو وہ ایو نہیں ہے، یعنی نہیں غیر عین من بقیت، باقی موصولات میں جو اور باقی موصولات میں اس کی یکتفی اتباع کرے گا باقی چیزوں میں. بھائی صدر صلہ جو حذف ہوا ہے اس میں ایو کے علاوہ باقی موصولات کی اتباع کرے گا. کیا کہا اس چیز میں کہ یہ ضمیر جو ہوگی مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، تثنیہ کے لیے، اس میں باقی چیزوں میں اس کی اتباع کرے گی، بس اسی میں فرق ہے یہ جو ہے 3 اور. آئیے ولیکن بشرط، لیکن شرط یہ ہے کہ لیس فی عین اشارہ الیہ، یہ اس وہ ایو نہ ہو جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس قول کے ذریعے سے. ان یستطل وصل، ان یستطل وصل، اگر صلہ طویل ہو جائے، لمبا ہو جائے، اے یوجد طویلا، اس میں طویل طولانیت پائی جائے، جیسے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، لمبا ہو رہا ہے، یہ کمال ہے نہیں، ہوا ہٹانے سے کیا چھوٹا ہو جائے گا اتنا سا لفظ ہٹانے سے. اے الذی ہوا فی، اس میں کیا ہے، هو الذی فی السماء الہ وهو الذی فی الارض ہے الہ، ایسے ہی تو ہے بھائی، وهو الذی فی السماء الہ، اس میں کیا ہے، الذی ہوا فی السماء الہ، کیونکہ صلہ لمبا ہو رہا تھا اس لیے جو ہے وہ حذف کیا. وَإِن لَّمْ يُسْتَطَلِ الْوَصْلُ، لیکن اگر صلہ جو ہے وہ لمبا نہ ہو رہا ہے، فَالْحَذْفُ لِلْعَائِد، عائد کو حذف کرنا نَظْرٌ بہت کم ہے، اے قلیل کم ہے. تو صدر صلہ جب حذف ہوتا ہے جب صلہ لمبا ہو رہا ہو تبھی حذف ہے، ورنہ اس کے علاوہ حذف کرنا اگر طویل نہیں تو کم ہے بہت. مَن يُعْنَ بِالْحَمْدِ لا ينطق بما صفه، یعنی ان صلح الباقی،
یہ یہیں سے ہے، آگے یہی ہے. نہیں اور فَمَن بِالْحَمْدِ لَا يَنطِقُ بِمَا سَفَهُ، اے بما ہوا صفہون، شعر یہ تھا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ہوا صفہون. تو ہوا دیکھیں صفہون طولانی تو نہیں تھا بھائی، صلہ ہوا صفہون طولانی تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی حذف ہوا نظرون، یہ کم ہے بہت. وہ اباؤ انکار کیا ہے، اے امتعنہات من تجویز ان یختزل ای یقطع العائد اے یحذف. یہ کہہ رہے ہیں انکار کیا ہے نحویین نے اس بات کو جائز قرار دینے سے کہ آیت کو حذف کیا جائے. کب؟ آیت کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس چیز کو آیت کو حذف کرنا کو منع کیا ہے، آیت کو حذف کرنے کو منع کیا ہے نحویین نے، جائز نہیں ہے حذف کرنا. یہ بات کہی ہے نحویین نے کب؟ ان صلح الباقی لوصل مکمل، ان صلح الباقی لوصل مکمل، اگر باقی چیز صلاحیت رکھتی ہو. کیا مطلب بھائی؟ ہوا کو اگر ہم نے حذف کر دیا، یعنی ہوا ہے یا جو بھی ضمیر ہے، آیت کو اگر ہم حذف کر دیں، باقی بچا ہوا جملہ اگر صلاحیت رکھتا ہے صلہ واقع ہونے کی، تو پھر حذف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حذف کا پھر پتہ ہی نہیں لگے گا. پھر حذف کا کیوں نہیں پتہ لگے گا بھائی؟ کسی چیز کا احساس جب ہوتا ہے کمی کا، جب وہ نہ ہو. بھائی اگر آپ جو ہے وہ، آپ اپنے مثال دے رہا ہوں میں، ایک گھر ہے آپ کا، تو آپ کا نہیں، جس کا بھی مثلا کسی کا گھر ہے، اس گھر سے ایک بھائی رخصت ہو جائے یعنی انتقال ہو جائے، دوسرا بھائی اتنی محنت کر کے اتنا انہیں خوش رکھے کہ اسے احساس نہ ہونے دے، مثال کے طور پر، تو انہیں احساس نہیں ہوگا اس کا. میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مثال بالفرض. لیکن اگر جس کام کو وہ بھائی جو مر گیا وہ کرتا تھا، وہ یہ نہ کر پا رہا ہو، تب احساس ہوگا اس کی ضرورت کا. ایسے ہی یہاں پر صدر صلہ حذف کرنا یعنی آیت کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، منع کیا، جائز نہیں، حذف نہیں کر سکتے، منع کیا نحوی نے. کیوں؟ کیونکہ اگر باقی کب باقی کی چیز بچا ہوا اگر صلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، صلے کو پورا کر رہا ہے، تو حذف کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر حذف کر دیں گے تو کسی کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہوا تھا بھی یا نہیں ہے، ضمیر تھی بھی یا نہیں، کیونکہ یہاں تو پورا بات ہو رہی ہے. پوری بات جب ہو رہی ہے تو کسی کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو نا اسد سعید صاحب؟ جی جناب. جی بھائی اگر ہم صدر صلہ کو یعنی آیت کو نہیں صدر صلہ کہہ رہا ہوں، آیت کو اگر ہم حذف کر دیں اور باقی بچی ہوئی جو جملہ ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ صلہ پورا کا پورا واقع ہو رہا ہے، تو پھر اگر حذف کر دیں گے تو پتہ ہی کیسے لگے گا کہ حذف ہوا ہے. لہذا حذف کرنا جائز نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انکار کیا ہے نحویین نے، آیت کو حذف کرنے سے منع کیا ہے، یعنی جائز نہیں ہے حذف کرنا. ان صلاح الباقی لوصل، اس لیے کاب کہ اگر باقی بچا ہوا حذف کرنے کے، اگر ہم حذف کرتے ہیں باقی بچا ہوا صلاحیت رکھتا ہے. یعنی صلاحیت کون کون سی چیز ایسی ہیں جو صلاحیت رکھتی ہیں؟ کان کان جملتن، یہ کہ صلہ جملہ ہو، او ظرفن او مجرورن، ظرف ہو یا مجرور ہو. تام، ظرف و جار مجرور ہے تام، اگر یہ ہیں اور اس میں آیت جو ہے ہم حذف کر دیں مثال کے طور پر، تو کیا ہوگا؟ باقی جب صلاحیت، کیونکہ یہ ظرف اور جملہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ آیت کو مکمل کر دے، یعنی آیت کو کہہ رہا ہوں اس کو صلہ ہونے کو مکمل کر دے، لہذا حذف کرنا جائز نہیں. کیوں؟ علت بتا رہے ہیں لأنه لا يعلم أيحذف شيء منه أم لا، اس لیے کہ پہچانا نہیں جائے گا کہ یہاں پہ کوئی چیز حذف ہوئی ہے یا حذف نہیں ہوئی ہے. پہچان، کیونکہ باقی چیز ہماری کمی کو احساس ہی نہیں ہونے دے رہی. والحذف عندهم كثير منجلی، اور ان کے نزدیک، اور کس کے نزدیک؟ نحویین کے نزدیک کثیر، کثیر ہے، منجلی یعنی آئیے آئیے فی عہدن، کس چیز میں بھائی؟ وہ صلہ
کہ جس کی آیت کو حذف کرنے کے بعد پتہ نہ لگ سکے کہ کچھ حذف ہوا ہے نہیں ہوا ہے، وہاں پہ حذف کرنا جائز نہیں ہے. لیکن نحویین کے نزدیک ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آیت کا حذف کرنا کثیر ہے. وہ کہاں؟ فی آیت متصلین، ایک ایسا آیت جو متصل ہو، ان انتصبا، اور وہ منصوب ہو. وَكَانَ ذَلِكَ النَّصْبُ بِفِعْلٍ، اور وہ نصب جو ہو منصوب ہو، وہ آیت متصل ہو، منصوب ہو، اور وہ نصب جو ہو ایک ایسے فعل کے ذریعے سے ہو جو تام ہو. فعل کے ذریعے سے ہونا چاہیے، چاہے وہ فعل تام ہو چاہے ناقص ہو، یا اس کا جو جس نے اسے نصب لیا وہ وصف ہو، اور وہ وصف غیر صلت الف لام موصولہ کا صلہ نہ ہو. تو اگر ان وصف کے ذریعے سے یا فعل کے ذریعے سے ضمیر منصوب ہو وہ آیت اور وہ متصل ہو، تو وہاں پر حذف کرنا کثیر ہے، حذف کرتے ہیں نحویون. فالمنصوب بالفعل، منصوب بالفعل کی مثال من نرجو، اے نأملو للہبا، نأملو من نرجو یہب، اے نرجو ہو. تو یہ نرجو ہو میں ہو حذف ہے نہیں ہے، نرجو ہو تھا، نرجو فعل ہے، فعل نہیں تو نصب دیا تھا اسے، اور وہ متصل بھی تھی، تو یہاں پر حذف کرنا کثیر ہے. تو حذف کر رہے ہیں، مگر وہ کثیر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بھی کرتے. شواءً وخیر الخیر ما کان عاجلہ، شواءً اس میں کیا ہے شاہد مثال؟ 4 نمبر میں جا کے دیکھتے ہیں، یہ پھر نیچے چھوڑ دیا لے جا کے. ہاں، اے ما کانہ عاجلہ، ما کانہ تھا، پہلے فعل تام، اس کی فعل تام کی مثال دے دی، کانہ فعل ناقص کی، ما کان عاجلہ کر دیا انہوں نے، جبکہ کانہ تھا، یہ صرف اس کی مثال. قضا قال المصنف، ایسا ہی مصنف نے کہا ہے، خلاف للقوم، قوم ایک قبیلے کے برخلاف. لیکن والمنصوب، یہ دیکھو فعل کی مثال دے دی، فعل ضمیر متصل ہے، منصوب ہے فعل کے ذریعے سے، فعل تام کی بھی مثال دے دی، فعل ناقص کی بھی. والمنصوب بالوصف لیس کالمنصوب بالفعل فی الکسرات. ہاں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی کثرت سے عائد حذف ہوتا ہے کب؟ جب ضمیر ہو وہ متصل ہو، منصوب ہو فعل یا صفت کے ذریعے سے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کثرت فعل میں زیادہ ہے، اور یہ کثرت وصف میں کل منصوب بالفعل جیسی نہیں ہے، کثرت میں اس سے تھوڑی کم ہے. مداح مولی کا فضل، اصل میں کیا تھا؟ مولی کا فضل. ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.